اینکرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آئین کیا ہوتا ہے، ووٹ کا تقدس کیا ہوتا ہے، ریسرچ سروس کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے اینکرز ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے جاری پری پول ریگنگ، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ الیکٹرانک میڈیا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اینکر پرسنز مختلف طریقوں سے تاثر دیتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت جیت رہی ہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ آج کے ویلاگ کا موضوع بحث ہے الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے سسٹمیٹک پری پول ریگنگ اور عوامی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے جاری مختلف حلقوں میں ان کے پروگرام۔ دوستو، کسی بھی ملک میں انتخابی مہم کے دوران مختلف ادارے سروے منعقد کرتے ہیں۔ جب وہ سروے منعقد کرتے ہیں تو وہ ریسرچ ایتھکس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ریسرچ ایتھکس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کسی پارٹیسپینٹ سے کسی بھی قسم کا انٹرویو کرتے ہیں، اس بات کا آپ خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کی شناخت، اس کا چہرہ، اس کی معلومات آپ کے پاس امانت ہیں اور آپ کسی کو نہیں دیں گے۔ پھر ان خفیہ معلومات جو آپ ان سے حاصل کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ اپنا کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو سروے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہر قسم کی پروفیشنل ایتھکس سے ماورا ہے۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اینکر پرسنز اور مالکان نہ تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی کلاز کا احترام کرتے ہیں کہ ووٹ خفیہ رکھا جائے گا، ووٹ کی رازداری کا خیال رکھا جائے گا، اس لیے کہا جاتا ہے سیکرٹ بیلٹ پیپر۔ لیکن جناب، پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے آئین سے ماورا یہ کام کر رہا ہے۔ اگر ووٹ کی سیکریسی کا خیال نہ رکھنا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کو پولنگ اسٹیشنز پر اتنی بڑی مشق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں پارٹی فلاں کینڈیڈیٹ کا یہ نشان ہے، پھر وہ پولنگ آفیسر سے اپنا بیلٹ پیپر لے کر علیحدہ ایک خفیہ جگہ پر کھڑے ہو کر مہر لگائیں اور اس کو بیلٹ پیپر میں ڈالیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ووٹ کا تقدس برقرار رہے، ووٹر کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اور سر عام ووٹ کی نمائش یا ووٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا یا کسی بھی شہری کو مجبور کرنا کہ وہ بتائے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے، یہ پاکستان کے آئین اور الیکشن کمیشن کے قوانین اور ووٹ کی رازداری کے بنیادی اصول کی سرین خلاف ورزی ہے۔ اب آپ مجھے اس سرین خلاف ورزی کے بارے میں چند دلیلیں پیش کرنے دیں تاکہ پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو یہ پتہ چل سکے کہ الیکشن متنازع کیوں ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، تمام الیکٹرانک میڈیا کے چینلز، ان کے اینکر پرسنز
یہ کمرشل کام کرتے ہیں، یہ ریٹنگ سسٹم پر کام کرتے ہیں، یہ اشتہارات لینے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا کسی بھی نجی ادارے کو جو سرین کمرشل کام کرتا ہو، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کا اینکر پرسن یا کوئی نمائندہ کسی حلقے میں جا کر کسی بھی ووٹر سے یہ پوچھے کہ تم کس کو ووٹ دو گے۔ جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ دو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ ووٹ کا حق اس شہری کا ہے اور یہ اس کے ضمیر کی آواز ہے، یہ اس کا کانفیڈینشل رائٹ ہے کہ وہ ووٹ کس کو دے گا۔ جب آپ سکرین پر کسی شخص کا چہرہ دکھا کر اس سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ووٹ کس پارٹی کو دیں گے، تو آپ سب سے پہلے اس شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دوسرا، آپ الیکشن کے تقدس، اس کی غیر جانبداری اور اس کی منصفانہ انعقاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تمام اینکر پرسنز اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، اور اس میں اس شک و شبے کی گنجائش بھی موجود ہے کہ جن لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں اس حلقے میں جا کر کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوں اور پری پلانڈ ان کو یہ بتا دیا گیا ہو۔ مثلا 12 لوگ کھڑے کیے ہیں تو 8 لوگوں سے کسی ایک پارٹی کے بارے میں رائے کا اظہار کروا دیا کہ میں اس کینڈیڈیٹ، اس سیاسی جماعت کا ووٹر ہوں، باقی 4 سے مختلف رائے کا اظہار کروا دیا۔ تو یہ ہے وہ پری پول ریگنگ جس کے ذریعے عوامی رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے، اور پھر جب عوام اس کے برعکس ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کو ووٹ نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر وہی سیاسی جماعت جس نے اپنے یہ 8 10 15 20 بندے مختلف اینکرز پرسنز کو استعمال کر کے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ پری پول ریگنگ کا بندوبست کیا ہوتا ہے، وہ ناچتے کودتے پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری پری پول ریگنگ کا آغاز ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر۔ جب پولنگ والے دن شام 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے تو 5:05 پر غیر حتمی نتائج کا اعلان شروع کر دیا جاتا ہے، اور ایک چینل کچھ بتا رہا ہوتا ہے، دوسرا چینل کچھ اور نمبرز آف ووٹرز اور جیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، تیسرا چینل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ میں سب مختلف چینلز کو دیکھتے ہیں، چنانچہ جس نے جو سنا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی رائے اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ کون سی جماعت جیت رہی ہے، کون سا کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے۔ جب الیکشن کمیشن حتمی نتائج کا اعلان کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ الیکٹرانک چینلز اس حتمی نتیجے پر اثر انداز ہو کر غیر مصدقہ نتائج کا اعلان کر کے الیکشن کو متنازع بنا چکے ہوتے ہیں، اور اگلے 5 سال تک اس ملک کی یعنی پاکستان کی سیاسی قیادت کو، پاکستان کی مقننہ کو، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک مخاصمت اور کنفرنٹیشن میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی اینکر پرسن پاکستان الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی صورت میں امپارشل نہیں کہا جا سکتا، کسی صورت میں غیر جانبدار نہیں کہا جا سکتا۔
پاکستان کے عوام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا صحافی کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، وابستگی رکھتا ہے، اور وہ سر عام ٹی وی کے پروگرامز میں آ کر، ٹاک شوز میں آ کر ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر نہیں، ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پر اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ پھر جو بریکنگ نیوز دی جاتی ہیں الیکشن والے دن، پولنگ والے دن، وہ بھی غیر مصدقہ ہوتی ہیں، اور کیمرہ لے کر پولنگ سٹیشن کے اندر گھس جانا اس بات کے لیے کہ ہم پاکستان کے الیکشن کو منصفانہ بنانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ضرور آئیں آپ اندر یا آپ باہر کھڑے ہوں، لیکن خدا کے لیے پاکستانی عوام کو فساد میں نہ ڈالیں۔ یہ 4 نکات اس لیے بہت اہم ہیں کہ پاکستان کے آئین پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر پری پول ریگنگ کا الزام ایک دوسرے پر سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں، لیکن اصل میں پری پول ریگنگ کرنے والے یہ اینکرز ہیں، اصل میں پری پول ریگنگ کرنے والے یہ چینلز ہیں جو اپنی معاشیات، اپنی انکم، اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے مختلف حلقوں میں اتر چکے ہیں۔ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ اینکر پرسن عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کرے، اس حلقے کے اندر مسائل کو اجاگر کرے، لیکن ان اینکر پرسنز کو آئین کے مطابق پروفیشنل ایتھکس کے تحت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ووٹر سے اس کے سیاسی ایفیلیشن، کسی پارٹی کو ووٹ دینے کے بارے میں پوچھیں کہ تم کس کو ووٹ دو گے۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ حق الیکشن والے دن بھی کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اندر سے جانے والے یا اندر سے باہر آنے والے سے پوچھے کہ تم نے کس کو ووٹ دیا۔ جہاں پاکستانی معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو درست کرنے میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا معاون کار ہونے کی بجائے، ہمارا میڈیا اس میں ساتھ دینے کی بجائے اس میں مزید خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ میں جناب الیکشن کمشنر سے اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اور تمام میڈیا چینل سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ پاکستانی عوام کے اندر پولرائزیشن بڑھانے کا ذریعہ بننے والے ان چینل اینکر پرسنز کو روکیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے اس پر سخت پابندی عائد کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی اینکر پرسن کسی بھی پاکستانی شہری سے، چاہے وہ ان کے اپنے منتخب کردہ لوگ مختلف کونوں میں کھڑے کیے گئے ہوں یا وہ ریئل ہوں، ان کا چہرہ اور ان سے یہ سوال پوچھ کر جواب لینا ٹی وی پر دکھانے پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ ان کے جعلی سروے پاکستان کے انتخابی مہم، انتخابی نظام اور پاکستان کے آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو سال سے متنازع بناتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کو متنازع بناتے ہیں۔ ان کے ٹاک شوز قیاس آرائی پر مبنی، مفروضوں پر مبنی سروے اور سوالات پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ مخاصمت پیدا کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی، معاشی، سماجی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں جو آواز نہیں اٹھاتے، جو ان کی اس بددیانتی کو واضح نہیں کرتے،